آج ہم نہ قربانی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، نہ عبادت کا مفہوم ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور نہ آخرت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس زندگی بھی تلخ بن گئی اور آخرت کا حال بھی خدا جانے آثار سے اچھا نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اراج کرنے والوں، بغاوت کرنے والوں، میرے دین سے منہ پھیرنے والوں، اپنی بدماشی، فحاشی، بے حیائی کی زندگی گزارنے والوں، پھر یاد رکھو افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قوموں کی قوموں کو، ملک کے ملک، دیش کے دیش، جب میں اجاڑنے پہ آیا تو کوئی نشان باقی نہ چھوڑا۔ میں وہ خدا ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ مالک ہوں، اجاڑنے پہ آؤں تو دیر نہیں، بسانے پہ آؤں تو دیر نہیں، عالمی نظام کو ختم کرنے پہ آؤں تو کوئی دیر نہیں، اور اگر کسی نظام کو چلانے پہ آؤں تو کوئی دیر نہیں۔ میں آخر خدا ہوں، میں مالک کائنات ہوں، میں خالق کائنات ہوں۔ اسی نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لڑی اور سلسلہ جاری فرمایا۔ ان بچوں کو دمکاؤ نا کوئی سا کھڑا ہو کر کے، ایسے موقع میں خصوصاً بستی کے بچے آ جاتے ہیں، دمکاؤ ہی نا کوئی سا، باہر نکل کے بدماش بچے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، یہ تاکہ ہی بند کر دو، ایسے کمینے لوگ ہیں، یہ مسجد کا وسیب اتنا خراب ہے، اللہ کی پناہ دے، منع کرتے ہو نا چڑ جاتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں اور بے غسلی اولاد ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہدایت کا ذریعہ فرمایا وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے لیے، دیکھ لیا آپ نے ہدایت کا ذریعہ، بچے چھوٹے بڑے سارے دین اور قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور خوش ہیں اپنی زندگی پہ، اور سکون کسی کو نہیں مل سکتا انشاءاللہ جب تک قرآن کریم سے ٹکراتے رہو گے، برباد ہی ہوتے چلے جاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ٹانگیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے پر تولے، لیکن خداوند کریم کا جب عذاب آیا، قہر آیا، پھر کوئی رستہ نہ ملا، بھاگنے لگے۔ پھر فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، اپنے مکانوں کو چھوڑ کے دوڑنے لگے۔ پھر خداوند کریم نے پکڑا ان کو، آؤ اب وہاں کہاں رہے ہو، ادھر آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، خداوند کریم نے کرم فرمایا ان حضرات پر، ہزاروں نبیوں کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کتنا خوش بخت جوان ہوگا، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، سینکڑوں سلسلے آگے نبیوں ہی نبیوں کے۔ اور اللہ پاک نے جس آزمائش میں ڈالا، جو امتحان لیا سیدنا خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں کامیاب، اسی میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا، آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اندازہ لگاؤ ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے. مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے. اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. گارا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے. اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے. اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان. جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے. بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں. کون جانے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے. پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں. اندازہ لگاؤ جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی. دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے. پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے. میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. نبی کے خاندان نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں. سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہے، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے.
حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ خلیل اللہ نے، ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی۔ اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے، اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے، سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا، مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا، میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی۔ گھر والی کو نہیں بتایا، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کرتا، اٹھا مرسل اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی،
ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی تر پہ دو ہے بھاگا بھرے رحمت نو جوش آمل لگا دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا ابراہیم علیہ السلام چل نکلے تیاری کر لی شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا شیطان آیا بابا بن کر آیا اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے خدا کو لوگ نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں حضور کی شریعت کی عظمت نہیں صحابہ کرام کا اکرام نہیں اہل بیت عظام کا اکرام نہیں بابوں کے پیچھے لگے ہوئے شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں اتنا بڑا سوٹا سر پہ پگڑا ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح اور حضرت حاجرہ کے سامنے آیا کہنے لگا پتر کتنے آئی بیٹا کہاں تیرا لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا کہاں گیا کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو میں نے تیار کر دیا ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے لگا دعوت نہ دعوت متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں کیا حضرت حاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی کون ہے ایسا کمال ہو گیا کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح شیطان بھی جھوٹ بول دے سچ بول دیتا ہے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے سچ بولنا آتا ہی نہیں اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا مجذوب علیہ رحمت اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل بعد آ بدعمل اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر کہیں ایسا نہ ہو کری کرائی کو آگ نہ لگ جائے بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں عربی میں کہتے تھے میں ترجمہ سنا رہا ہوں ابھی نہیں تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا تو میرے پھندے میں نہیں آیا میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا تیرے علم نے تیرے تقوی نے تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں ابھی کچھ پتا نہیں ابھی نہیں میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے تھے کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا
وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں. ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی, کبھی اللہ کا دیدار ہوگا, آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے, قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے, اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا, چھری چلائے گا, ذبح کرے گا. پورا اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی, پکڑیو پکڑیو, ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو, ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا, اس بڑے میاں کو, اس بزرگ کو پکڑو, اس اللہ والے کو روکیو روکیو, پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ, وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل, اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے, خود چلے گئے, مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے, مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے, آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے, میں ہاتھ پکڑ لیتی, میرا بھی حصہ پڑ جاتا, میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے, ہزاروں اسماعیل ہو, سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی, اور میں بھی تیار ہوں, میرا اسماعیل بھی, ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو, چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت, ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت, کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا, اور میرا گلا میں تو تیار ہوں, اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری, وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے, پیارا بیٹا ہے, اور قربانی کر دو, اور صدقہ کر دو, اور اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے. فوراً شیطان کو کنکریاں ماری, چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح, نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے, نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی, اللہ پاک کو اس پر پیار آیا, قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام, اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, پہاڑی پر سے دیا باز, پہاڑی پر سے دیا باز, اسماعیل ادھر آؤ, خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر
سن جاؤ، سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لختے جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دوں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور مسلمانوں چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے، چھری نے نہ کہا اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔
इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनांचे ऐसा किया गया। छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई वना दैनाहु अय्या इब्राहीम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया। आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सेल डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवायद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। क्या तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफ़हूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों?
फरमाया कल कयामत का दिन होगा, पुलसरात लगी होगी, नीचे दोजख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुलसरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया पक्का? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुल सरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं? कौन सा अजीब काम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसीलिए अर्ज करता हूं कि कुर्बानी को ना छोड़ो, अगले साल ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा, कौन कब्र में होगा। हजारों लाखों लोग पिछले साल दुनिया में थे। अभी परसों यहाँ लाड़े के करीब एक हादसा हुआ, कई रुखसत हो गए। कल सुबह के वक्त भी इधर बाईपास से परली तरफ हुआ। 8 जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं मुल्क में, 8, 10, 12, 2, 4 मर रहे हैं। न जाने हम में से अगली ईद तक कौन खबर में होगा और कौन दुनिया में होगा। इसलिए नमाज भी इखलास के साथ पढ़ो, न जाने हम में से किस किस के लिए यह आखिरी नमाज होगी, किस किस के लिए यह आखिरी कुर्बानी होगी। कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े हो, झोली फैलाओ, कबूलियत की दुआ मांगो। अल्लाह पाक फरमाते हैं खून के कतरे जमीन पे बाद में गिरते हैं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं। और हर वक्त दीनों ईमान के लिए कुर्बानी पे तैयार रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घबराहट वाले दिन में यह आवाज लगेगी, 50,000 साल के दिन में आवाज लगेगी, इतनी लंबी लंबी जुबान लटकी हुई होंगी तो आवाज लगेगी। जब माँ बाप बे औलाद के और औलाद माँ बाप की ना बनेगी, बीवी शोहर की नहीं बनेगी, खामिद बीवी का नहीं बनेगा, उस दिन क्या आवाज लगेगी अल्लाह पाक की तरफ से? आओ मेरे घरों को आबाद करने वाले आ जाओ, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, बनाने वाले, चमकाने वाले और उसकी रौनक बढ़ाने वालों आ जाओ। तुम धूप में ना खड़े हो, मेरे अरश के छांव में, साए में आ जाओ। कई लोग पागल समझते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ऐसे रुपया खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से यूं ही लगा रहे हैं, इतने पंखे, इतना ये, इतना ये, इतने। उन गरीबों को पता नहीं है कि ये दरबार किसका है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि यह किसी बादशाह का दरबार नहीं, यह किसी वजीर का दरबार नहीं, यह किसी सफीर का दरबार नहीं, यह किसी जिम्मेदार और सरमायादार का दरबार नहीं, यह तो उस अहकमुल हाकिमीन का दरबार है जो अपने खिदमत गुजारों को क़यामत में आवाज देकर बुलाएगा। हदीस पाक में आता है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में यूं आता है कि यूं आवाज लगेगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में झाड़ू लगाया करते थे? कभी आवाज आएगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में पानी का इंतजाम किया करते थे? तो उस वक्त रोवेंगे, पछतावेंगे वो लोग जो सियाने बनते हैं, जो बड़े होशियार बनते हैं। तो उस वक्त के पछताने से कुछ नहीं बनेगा। अर्ज करने का मकसद ये, हर कार्य खैर में हिस्सा डालो, हर जगह कोशिश करते चलो, अपनी सी हिम्मत के मुताबिक करते चलो, चलते चलो, मौत आए कलमा पढ़ते हुए रुखसत हो जाओ। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। सारा कुछ बताता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये, कुर्बानी के 3 दिन मुकम्मल है। कुर्बानी आज भी सवाब ऐसा ही, कल भी सवाब ऐसा ही, परसों दिन छुपने से पहले तक। और वो तकबीर जो है वो भी पढ़ते रहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते भी पढ़ो। और हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों पे भी वाजिब है, औरतों पे भी वाजिब है। कुर्बानी करो, अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगो, मदारिस में तुलाबा के लिए खाले खुद पहुंचा के आओ,
ताकि जिसका दिल इजाजत दे वो हमारे मदरसे में पहुंचा दे, 100 मरतबा जिसका दिल इजाजत दे, खुशी पड़े। वरना और तालिब इल्मों को, गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को जिसको दिल चाहे दो, कोई किसी का एतराज नहीं। और कबूलियत का फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नमाज की नीयत समझ लें। 2 रकात नमाज ईद उल अजहा, 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब जायद 7-6 तकबीरों के पीछे काम करना हुआ। कई कहते होंगे कि हमारी तो समझ में नहीं आती, हमें तो यूं कहना नहीं आता। गाने तो बड़े तुम्हें याद हो जाते हैं, बुड्ढों कब्रों में तैयार होने वालों को भी गाने तो बड़े याद है। कंजरियों के गाने याद हो जाते हैं, नमाज की नीयत याद नहीं होती। सारी जिंदगी गुजर गई, आज तक तुम्हें जनाजे की नीयत याद नहीं हुई। क्यों याद हो तुम्हें? तुमने कोई मरना, तुम्हारी कोई मौत आएगी। तौबा तौबा तौबा, खुदा डरता है तुमसे, वो तुम्हें थोड़ी मार सकता है। ये दीन सारी है। जनाजे की नीयत नहीं आती, ईद की नीयत नहीं आती, बताने से भी नहीं आती, और कंजरियों के गाने यूं ही आ जाते हैं। शर्म करो सफेद बाल वालों, तुम क्या लेते हो अब कंजरियों के गानों से? अब तो कब्र की तैयारी करो। 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब जायद 7-6 तकबीरों के। यूं ही कह दो 2 रकात नमाज बकरा ईद, 6 तकबीरें ज्यादा कहूंगा, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। और फिर पहली नीयत बांधो, अल्लाहु अकबर। यूं हाथ यहां कानों की लो तक ले जाओ। बातें यूं कर देते हैं, ये भी जायज नहीं। और बातें यूं ही करते हैं, बड़ा शर्मीला बन जाता है। यूं कंधे तक ले गया, अल्लाहु अकबर। और कई इधर उधर देखते रहते हैं कि इसने क्या किया, इसे नमाज ही नहीं होगी। इधर उधर देखने वाले की नमाज नहीं होगी। और साल में नमाज आई है, अगर यही बर्बाद हो गई तो पल्ले क्या पड़ेगा? मैं जो समझा रहा हूं, नीयत बांधो अल्लाहु अकबर। ये तो हमेशा की नीयत हो गई। अब सुभान अल्लाह पढ़ो। अब 3 दफा अल्लाहु अकबर कहते हुए यूं हाथ ले जाओ और छोड़ दो कानों की लो तक। ये जो ब्रीक ब्रीक से पतले पतले कान है ना, जहां औरतें कांटे पहनती हैं, यही यहां तक ले जाओ, फिर छोड़ दो। और एक और मेरी बात सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने के लिए इशारे पूरे करने पड़ेंगे। मेरी तरफ देखो, अगर किसी ने यूं हाथ उठाए ना, सुन्नत के खिलाफ हो गया, नमाज का सवाब कम हो गया। देखियो यूं, बल्कि हुक्म है यूं। अगर अंगूठा यूं रखा सुन्नत के खिलाफ, अगर उंगलियां यूं करके यूं उठाया ना यूं, फिर भी सुन्नत के खिलाफ, सवाब कम हो गया। इसलिए सीधे यूं हाथ करके और ये अंगूठे लौ की तरफ आए, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरी दफा नियत बन जाएगी। इमाम क़िरात पढ़ेगा, रुकू होगा, सजदा होगा। दूसरी रकात में इमाम क़िरात पढ़ेगा, फिर रुकू में नहीं जाना, 3 मरतबा इसी तरह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी दफा कह के रुकू में चले जाएंगे। ये नमाज की तरकीब है। नमाज के बाद मुख्तसर सा खुतबा होगा, इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए। हम सब की इबादत, रोजा, नमाज, कुर्बानी, अल्लाह अल्लाह तस्बीह तहलील कबूल फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के लिए खैर सगाली का साल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और दुनिया में पसदम भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसी सब्ज़ गुंबद नज़र